خالد صاحب بتائیں کہ جو کشمیری مجالس کا آغاز ہے لاہور میں وہ کب ہوا اور کہاں سے ہوا؟ لاہور کی جو کشمیریوں کی ہسٹری ہے نا وہ تقریباً 4 صدیوں کی دہائی پہ ہے، مور دین 400 ایئرس۔ تو جب دربار، کیونکہ یہ شہر لاہور جو تھا نا 12 دروازوں کے اندر ہی تھا، تو ہر ایونٹ جو تھا نا دروازوں کے اندر ہوتا تھا، تو لہذا جب ہمارے کشمیری باجداد یہاں پہ آئے تو انہوں نے سین والے گھر خریدے۔ سین والا گھر خریدتا تھا کشمیری، اور اس میں اس کو امام بارے کے لیے ایک قسم کا وقف کر دیتا تھا، تحریری طور پر بھی یا زبانی طور پر بھی۔ وہاں پہ ذکر محمد والے محمد ہوتا تھا، کیونکہ ان کی مادری زبان کشمیری تھی، اس لیے کشمیری زبان میں یہ مجالس ہوتی تھی۔ اچھا، جو آپ راوی ہیں جن واقعات کی ہیں، جن مجالس کے آغاز کے، اس کا سن بتا سکتے ہیں ہم کب کے راوی ہیں آپ؟ میں 1950 سے راوی ہوں ان مجالس کا۔ اچھا خالد صاحب، جو کشمیری ذاکرین تھے جو اب اگر اس دنیا میں موجود ہیں یا نہیں ہے، پردہ فرما گئے ہیں، ان کے کچھ نام بتا دیں جنہوں نے آغاز کیا اس سلسلے کا۔ ہاں، اس میں کشمیری جو تھے نا کچھ تو ہم نے دیکھے اپنے زمانے میں، کیونکہ کشمیری کے زبان کے 4 دائرے تھے۔ ایک دائرہ تھا سید امداد علی شاہ، ایک دائرہ تھا خواجہ حسن علی، ایک دائرہ تھا سید موسی شاہ، ایک دائرہ تھا محمد علی امبرسری، ایک دائرہ تھا جانی مرسی خان، لالا اسلم جو نوح خان ان کے والد جانی ڈہار صاحب، وہ ہماری پیدائش سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ یہ 5-4 دائرے تھے، اور یہ دائرے جو تھے نا ان کے اپنے اپنے فصحان ہوتے تھے، اپنے اپنے ذاکر ہوتے تھے، یہ پڑھتے تھے زیادہ۔ کشمیری مجالس کے حوالے سے جو ہمیں تاریخ ملتی ہے وہ سن 1930 سے جو کتابوں میں مرثیہ لکھے گئے ان پہ جو ڈیٹ ہے 1929-1930 کی ہے، اور قیام پاکستان سے پہلے ہی ہمارے آباء و اجداد پاکستان میں آ چکے تھے، اور وہ ان کی رہائش اندرون موچی دروازہ محلہ شیعہ مغل حویلی میں تھی، جس میں میرے جو والد صاحب کے تایا تھے ذاکر حسن علی، وہ مجالس پڑھتے تھے، اور بچپن ہی سے میرے والد کو مجالس اور ماتم کا شوق تھا۔ ان کو دیکھتے ہوئے انہوں نے میرے والد صاحب کو اپنی شاگردی میں لیا، اور وہاں سے میرے خواجہ علی محمد نے مجالس کشمیری مجلس کا آغاز کیا۔ اچھا، جو آپ نے یہ ذاکرین کا نام بتایا، تو ان ذاکرین کے بعد کس نے اس سلسلے کو آگے بڑھایا؟ ان ذاکرین کا جو میں نے جب ہم نے وہی سنبھالا نا، مجھے 50 کیونکہ 6-7 سال کے بچے کو چیزیں جو نا یاد رہتی ہے، تو کیونکہ امام باڑہ تھا، ہمارے بھی یہاں کشمیری مجالس ہوتی تھی۔ ہمارے یہاں پہ 2 دائروں میں مجالس پڑھی ہے، ایک ذاکر امداد علی شاہ کا دائرہ بھی پڑھتا رہا ہے، تو ذاکر حسن علی کا دائرہ بھی پڑھتا رہا ہے۔ تو ذاکر حسن علی جو تھے ان کا بھی ایک دائرہ تھا، اور امداد علی شاہ کا بھی ایک دائرہ تھا، ان کے آگے پسخان ہوتے تھے۔ تو یہاں پہ ہر امام باڑہ، جیسے جتنے امام باڑے ہیں یہاں پر ہمارے کشمیریوں کو پرانے، کیونکہ اس علاقے میں 2 زبانوں میں مجالس ہوتی تھی، ایک کشمیری زبان میں، ایک فارسی زبان میں۔ کشمیریوں کو امام باڑے میں کشمیری مجالس ہوتی تھی۔ تو جو میں نے اپنا زمانہ دیکھا ہے نا، وہ اس وقت کیا کہنا چاہیے، عروج پہ تھا۔ ایک بڑے ذاکر جو تھے نا، 1-2 ذاکر کا انتقال ہو چکا تھا۔ جانی مرسل خان کو ہم نے نہیں دیکھا، ذاکر حسن علی کو دیکھا ہے، ذاکر امداد علی شاہ کو دیکھا ہے، ذاکر موسی شاہ کو دیکھا ہے، ذاکر محمد علی کو دیکھا ہے۔ آگے ان کے پسخان تھے، مطلب خلیفہ نثار پسخان تھے ان کے، اور یہ علیحدہ دائروں کے پسخان ہوتے تھے، وہ آگے آپ کو ذکر کروں گا۔ لیکن ہم نے اس کو پورا عروج دیکھا ہے، اور نیچے دائرے میں تقریباً 40-40 35 پسخان ہوتے تھے، اور اس کے بعد ذاکر جو بڑا ذاکر ہوتا تھا اس کے اپنے ذاکر ہوتے تھے جو اس کو اسسٹ کرتے تھے، یعنی وہ اس کا جو خطاب ہوتا تھا ذاکر کا، جس کے نام کا دائرہ ہوتا تھا، وہ بعد میں پڑھتا تھا، پہلے اس کے ذاکرین پڑھتے تھے۔ تو ان میں سے کسی ذاکرین کے نام کچھ بتائیے۔ ایک تو ذاکر امداد علی شاہ ہیں، وہ سید تھے، بڑے خوبصورت، ہم نے ان کا بڑھاپا دیکھا ہے جب مجلس سے شروع، تو ان کے پسخان یعنی ان کے جو ذاکر تھے نا جو ان کے نیچے پڑھتے تھے، اس میں سید احمد علی شاہ تھے، لالا صفدر تھے، ماسٹر جواد تھے، اور خلیفہ نثار تھے۔ یہ ان کے
اس میں میرا نانا بھی تھا اپنا لالا حسین میرا نانا، اور سائیں برکت علی، یہ ان کے ذاکر تھے۔ اور اس کے نیچے ایک آغا منظور تھے جو میرے مطلب ہے کہ ان کے شاگردوں میں سے تھے۔ اور وہ ذاکر جو ان کے تھے نیچے، اس میں لالا صفدر میر اور خلیفہ نثار اور اپنا جواد اور احمد علی شاہ، یہ ان کے مین ذاکر تھے۔ اور نیچے پسخان ہوتے تھے اور ان کو پورے مرثیے یاد ہوتے تھے یہ۔ اچھا، آپ کے جو امام بارگاہ کا ذکر کر رہے ہیں کہ یہ 2 ذاکرین پڑھتے رہے، تو آپ اس سے قبل ہمیں بتا چکے ہیں آف دا کیمرہ کہ حسن علی صاحب کے جو تھے شاگرد یا ہمارے تایا جو تھے خواجہ علی محمد صاحب، وہ بھی پڑھتے رہے ہیں۔ ہاں، اس میں میں وہ کروں گا نا سب کو باری باری۔ پہلے تو امداد شاہ کا ذکر، یہ بڑے خوبصورت ذاکر تھے۔ اس کے بعد ذاکر حسن علی تھے بڑے نفیس، خواجہ حسن علی، یہ 2 بھائی تھے، ایک خواجہ اکبر علی یا علی اکبر نام تھا، اکبر علی نام تھا، ان کے بیٹے تھے تراب اور مراتب۔ اور ذاکر حسن علی کی اولاد نرینہ تھی نہیں تھی، ان کی بیٹیاں تھیں۔ لیکن ذاکر حسن علی یہ 3 بھائی تھے، ذاکر حسن علی، ذاکر اپنا اکبر علی اور اپنا اصغر علی، جن کی اولاد جو ہے خواجہ علی محمد صاحب۔ خواجہ علی محمد بھی اپنے تائے کے شاگرد ہوئے تھے کشمیری زبان میں۔ لیکن ذاکر حسن علی بڑے نفیس ذاکر تھے، یعنی کپڑے بڑے اچھے پہن کے آنا انہوں نے، اور بڑی نفاست سے وہ مجلس پڑھتے تھے۔ ان کے نیچے جو شاگرد ہوئے تھے، خواجہ علی محمد بھی اپنی تایا کا شاگرد ہوئے تھے جنہوں نے کشمیری مجلس پڑھی۔ تو اس کے نیچے جو ان کے تھے نا ذاکر، خواجہ علی محمد ذاکر بھی رہے ہیں، پھر اس میں ان کے نام انہیں یاد نہیں رہ گیا ہوا، چاچا سینا ان کو کہتے تھے راتر، پھر ایک ان کے تھے دوسرے بھائی نتھا اور خواجہ علی محمد، یہ ان کے ذاکر ہوتے تھے۔ اور یہ یعنی بڑے یعنی اچھے انداز میں یہ پڑھتے تھے اپنا، جتنی بھی ذاکری انہوں نے کی ہے نا، بڑی خوبصورت ذاکری کی ہے کشمیری زبان میں۔ اور ہمارے کشمیریوں کا امام بار گاؤں میں یہ 2 دائرے جو تھے نا بہت مشہور تھے، ایک ذاکر امداد علی شاہ کا اور ایک ذاکر حسن علی کا۔ ذاکر امداد علی شاہ کا دائرہ جو تھا اس کو ذاکر امداد علی شاہ دائرہ کہتے تھے، ذاکر حسن علی کے دائرے کو کمیٹی والا دائرہ کہتے تھے، کہ پتہ نہیں اس وقت ان کے پاس کوئی کارپوریٹر کا کوئی کنٹریکٹر تھا یا کچھ تھا، لیکن ان کو کمیٹی والا دائرہ کہتے تھے، یہ پہلوانی بھی کرتے تھے۔ اچھا خواجہ صاحب، آپ نے بتایا کہ ذاکرین بڑے نفیس تھے، تو ان کی یہ پسخان کیا ہوتے ہیں جو کشمیری زبان میں؟ نفیس کا مطلب ہے یہ کہنے کا کہ انداز، یعنی جیسے آج کل کے جو اردو کے ذاکرین آئے ہوئے ہیں اسٹیجوں پہ پڑھتے ہیں، وہ ایکشن بناتے ہیں، یہ بڑے اپنا نیچرل انداز میں پڑھتے تھے، اپنے بڑی خوبصورتی کے ساتھ یہ اس کو نبھاتے تھے۔ پسخان جو ہے نا، پسخان وہ نیچے بیٹھتے ہیں، ذاکر کے نیچے ایک چھوٹے ذاکر ہوتے ہیں، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ ذاکر امداد علی کے شاہ کے نیچے سید احمد علی شاہ تھے، خلیفہ نثار تھے، ماسٹر جواد تھا، لالا صفدر تھا، یہ ذاکر تھے۔ پسخان وہ ہوتا ہے کہ جو دائرے کی شکل میں بیٹھ کے جب ذاکر جو کھڑا ہوتا ہے نا پڑھنے کے لیے، تو جب وہ مصرے کو چھیڑتا ہے نا تو وہ اس کو مصرے کو آگے بڑھاتے ہیں اپنے آواز کے ساتھ۔ کشمیری مرثیہ خوانی ایسی ہے کہ اس میں یعنی گلے کا سریلا ہونا بڑا ضروری ہے، اور یہ پوری لے میں ردم میں یہ کشمیری مجلس جو ہے نا وہ پڑھی جاتی تھی۔ یہ کلام پڑھا جاتا تھا یا جو کانٹینٹ ہوتا تھا ان مجالس کا، وہ آپ بتائیں گے کہاں سے وہ لیتے تھے، کون لکھتا تھا اسے، اور ان کی کوالیفیکیشن کیا ہوتی تھی؟ اس میں ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ جب ہم چھوٹے تھے تو وہ سنبھالا، تو اس کے بعد مطلب ان کے پاس ہوتی تھی، اس کو بیاض کہتے تھے، وہ ہاتھ سے لکھی ہوتی تھی ترچی، بقول ان ذاکرین کے جو ہم نے ان کے، کیونکہ ہمیں بھی امام باڑے میں تھے، ہمیں شوق تھا، ہم بیٹھتے تھے سنتے تھے ان کے ساتھ، تو وہ کہتے تھے یہ جو مرثی ہم پڑھ رہے ہیں نا یہ آج کے نہیں ہے، یہ کوئی 200 سال پرانا ہے، کوئی 300 سال پرانا ہے۔ اور اس مرثی کی یہ روایت کرتے تھے کہ جو یہ شاعر لکھتا تھا نا وہ عام شاعر نہیں ہوتا تھا، شاعر لکھتا نہیں تھا، بولتا تھا، جب اس کو آمد ہوتی تھی تو اس کے پیچھے پیچھے رائٹر چلتا تھا، تو وہ نا چشمے کے کنارے جاتا تھا، تو وہ خیالاتی طور پر وہ اپنا پرواز کرتا تھا کربلا میں،
اور اس کا جب وہ شعر مکمل ہوتا تھا اس کو تپش محسوس ہوتی تھی کربلا کی، تو وہ بولتا تھا تو پیچھے وہ جو رائٹر ہوتا تھا وہ اس کلام کو لکھتا تھا، تو اس کی اتنی تپش ہوتی تھی کہ بقول راوی کے بزرگوں کے جو ہم نے سنا ہے کہ وہ چشمے میں چھلانگ لگا کے ٹھنڈا ہو کے پھر باہر آتا تھا۔ اور اس میں جتنے بھی مرثیے وہ لوگ بیان کرتے ہیں، ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا، ذاکرین سے سنا کہ وہ مرثیے جو تھے نا اس زمانے میں بھی وہ کہتے تھے یہ 200-300 سال پہلے کا مرثیہ ہے، اب کوئی بھی نہیں لکھ سکتا اس کو۔ خواجہ صاحب یہ جو کشمیری مجالس بپا ہوتی تھیں، ظاہری بات ہے کسی امام بارگاہ میں کسی گھر میں ہوتی ہوں گی، تو کیا وہ امام بارگاہیں موجود ہیں ابھی؟ جی ہاں، تقریباً ساری امام بارگاہیں موجود ہیں، لیکن سب سے پہلے تو ہے اپنا اگر آپ موچی سے نکلیں تو لال ویلی ہے، لال ویلی میں بھی کشمیری مجلس ہوتی تھی۔ اکبر شاہ کا امام باڑہ ہے، وہاں پہ بھی کشمیری مجلس ہوتی تھی۔ رضا شاہ کا امام باڑہ جس کو اب باب الوائج کہتے ہیں، یہاں بھی کشمیری مجلس ہوتی تھی۔ آگے آ جاتا ہے شیر گڑھیاں، وہاں پہ بھی کشمیری مجلس ہوتی تھی۔ اس کے آگے آتا تھا غلام علی کا امام باڑہ، جو ذاکر حسن علی دائرے کا وہ امام باڑہ تھا، غلام علی محمد علی کا، جس کو اب باب حسن بھی کہتے ہیں اس وقت، تو وہاں بھی کشمیری مجلس ہوتی تھی۔ اور اس کے بعد مولوی فیروز علی کربلائی ہوتے تھے قاضی خانے کے اوپر، ان پہ بھی کشمیری مجلس ہوتی ہے۔ آگے چلے جائے تو ماتم سرائی جو ہے وہاں پہ بھی کشمیری مجالس ہوتی تھی۔ پھر رباطی عادریہ میں بھی کشمیری مجلس ہوتی تھی۔ پھر اسی طرح اگر آپ چلا جائیں آ جائیں اس امام باڑے میں، حبیب وائیں کے امام باڑے میں، تو یہ بھی کشمیری مجلس ہوتی تھی۔ خلیفہ نثار کے امام باڑہ جس کو امیرہ پہلوان کہتے ہیں، وہاں پہ بھی کشمیری مجلس ہوتی تھی۔ پھر آپ یعقوب علی گنائی ہے چونک نواب صاحب میں، وہاں پہ بھی کشمیری مجلس ہوتی تھی۔ حسینیہ یعنی جتنے امام بارگاہیں ہیں نا وہ سب میں کشمیری مجالس ہوتی۔ ہاں، احمد علی وائیں کا امام باڑہ ہے جس کو اب خواجہ ادریس چلا رہا ہے، وہاں پہ بھی کشمیری مجالس ہوتی تھی۔ پھر آگے مہدی شاہ کا امام باڑہ ہے، وہاں بھی کشمیری مجالس ہوتی تھی۔ کشمیری زبان میں جو مرثیہ ہیں وہ تقریباً کتابوں میں جو ہمارے پاس بیاس موجود ہے، اور شکر ہے کہ ہمارے گھرانے کے پاس اس کا مکمل مواد اور اس کی کتابوں کو بیاس کہا جاتا ہے، وہ ہے، جس میں 19 مرثیہ ہیں جن کے نام وان ہے، شہادت ہے، اس طرح کے نام 19 مرثیہ لکھے گئے ہیں، اور ہر امام کی شہادت کے بارے میں ایک علیحدہ مرثیہ ہے۔ 1930 میں یہ کتابی شکل میں لکھے گئے، اور اس میں جو جتنے بھی مرثیے ہیں سب اپنے ہاتھ سے لکھے گئے ہیں، اور ہمارے بزرگ بتاتے تھے کہ ان مرثیوں کی کتابوں پہ مہر امام زمانہ کی بھی لگی تھی۔ اور اس کے بعد یہ جو بھی مرثیہ ہے سب سے پہلے السلام علیکم امام زمانہ کے نام سے شروع ہوتا ہے، اور اس کشمیری زبان کا جو دائرہ ایک مجالس ذاکر پڑھتا تھا، اس کے جو ارد گرد 10 یا 12 لوگوں کا ایک دائرہ بنتا تھا جس کو پسخان کہتے ہیں، جیسے ذاکروں کو پیچھے سوزی کھڑے ہوتے ہیں، یہ کشمیری زبان کا ایک طریقہ کار تھا۔ اور اس مجالس میں ذاکر جب مجلس پڑھتا تھا تو اس کو کوئی کسی طرف اس کا دھیان نہیں ہوتا تھا، ذکر مولا میں اتنا گم ہو جاتا تھا کہ وہ اپنے کپڑے تک اپنا پھاڑ دیتا تھا۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جتنے بھی کشمیری ذاکر پڑھنے والے تھے نا وہ بے لوث پڑھتے تھے، ان کی نہ کوئی نذرانہ لیتے تھے نہ کوئی وہ نظر لیتے تھے، اپنی خوشی سے اگر کسی نے کوئی دے دیا ہے تو وہ تبرک سمجھ کے رکھ لیتے تھے، لیکن کوئی معاوضہ نہیں لیتے تھے۔ کشمیری زبان کا ذاکر بے لوث مجلس پڑھتا تھا، اس کے لیے وہ کسی سے کوئی معاوضہ نہیں لیتا تھا، مجلس پڑھتے تھے اور گھر چلے جاتے تھے۔ یہ جو مرثیہ لکھے گئے ہیں جن میں مشہور نام ذاکر معراج دین، ذاکر میر مکرم اور ذاکر صفدر علی، ان ناموں سے یہ مرثیہ لکھتے تھے۔ اچھا خواجہ صاحب، یہ تو ہو گئی کشمیری مجلس کی تاریخ کی بات، کہ ہسٹری کیا ہے اس کی۔ اب مجھے یہ بتائیے اس کو زوال کیوں آیا؟ زوال اس لیے آیا کہ آگے اس کو سنبھالا نہ کسی نے۔ کشمیری زبان جو تھی بولی جاتی تھی ہمارے گھروں میں، اگلی جنریشن نے اس کو فالو نہ کیا، اس کو پڑھانا شوق نہ کیا، اردو کا غلبہ آنا شروع ہو گیا، دوسری زبانیں آنی شروع ہو گئی۔ بدقسمتی ہماری کہ ہم نے اس طرف توجہ نہ دی۔ والد صاحب تک تو یہ پڑھا جاتا رہا، کشمیری دائرہ قائم رہا، اس کے بعد یہ دائرہ بھی ختم ہو گیا۔ ہمیں
اگر ہم اس وقت یہ کشمیری زبان سیکھ لیتے آج اس کشمیری مجالس دوبارہ اسی طرح ہوتی، اور جو لوگ تھے جو ایک دفعہ مجلس سن لیتا تھا وہ چاہتا تھا کہ یہ دوبارہ مجلس پڑھی جائے، کیونکہ اس کا ذکر اس طرح کیا جاتا تھا کہ جب ذاکر مجلس پڑھتا تھا تو وہ اس کو اپنا ہوش و واس نہیں رہتا تھا۔ آپ نے کیا سٹیپس لیے اس کو بچانے کے لیے؟ بچانے کے لیے یہ کیا کہ آخری دم تک ہم نے کشمیری مجلس کرائی ہے۔ آخری جو ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آخری جب بڑے ذاکر چلے گئے نا اس دنیا سے، تو اس کے بعد 2-3 کشمیری تھے، جس میں ثناء اللہ کشمیری تھا اور ذاکر غلام احمد کشمیری تھا، ذاکر خود کشمیری تھا، ذاکر دیوانی اور ذاکر ثناء اللہ، اور اس کے بعد ہمارے محلے کے سید احمد علی شاہ اور خواجہ علی محمد، یہ دائرے جو تھے نا یہ اکٹھے ہو گئے تھے، انہوں نے آخری دم تک سنبھالا ہے۔ خواجہ علی محمد نے احمد علی شاہ کے زمانے تک پڑھا ہے، لیکن اس کے بعد وہ بھی اکیلا رہ گیا۔ وہ بھی ہمارے امام باڑے میں میرا خیال ہے خواجہ علی محمد کے انتقال سے کوئی 2-4 سال پہلے اس نے کہا یار اب تو یہاں کوئی پیچھے پسخان ہی کوئی نہیں ہے۔ صاحب اس کا کوئی لاہور میں اب ریوائول ممکن ہے آپ کے خیال میں؟ اس کا پہلے تو زبان آنی چاہیے، ریوائول تو تب ہے نا کہ یہاں سے کشمیر سے کشمیری بولنے والے آئیں، پہلے تو کشمیری زبان آنی چاہیے، پھر ذاکری ہے، اس کے بعد وہ شاعری ہے، وہ بیازیں جو ہیں وہ پرانی جو لکھی ہوئی وہ پتہ نہیں جن کے پتہ نہیں ذاکر حسن علی کی بیازیں کہاں ہیں یا ذاکر امداد علی شاہ کی بیازیں کہاں ہیں۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ان کا ترجمہ اردو زبان پہ ہمارے پاس موجود ہے، اور جس میں اس مولا کے مصائب شہزادہ علی اکبر کے، امام حسن کے، امام حسین کی شہادت اور ان کے ولادت کے بھی، مولا علی کی ولادت کے بھی جو ہے اپنا مواد سارا اس کتاب میں موجود ہے۔ شہادت مولا شہزادہ علی اکبر کی ہوئی تو شہزادہ علی اکبر جو اپنے والد صاحب سے امام حسین علیہ السلام سے ایک وصیت کرتے ہیں کہ بابا جان، یہ میں تھوڑا سا مضمون آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ اپنے والد امام حسین علیہ السلام سے وصیت کر رہے ہیں، اے بابا جان، میں نے آپ کے قدموں پہ جان قربان کی، میری حسرت یہی رہی کہ مرتے وقت پانی نصیب ہو۔ اب میری وصیت ہے کہ میری پھوپھی زینب اور سب شہداء سے عرض کرنا، جب کبھی میرے جیسے نوجوان کی قبر پر، مسافر کی قبر پر جائیں تو اس جوان مرد کی قبر پر تھوڑا سا پانی چھڑک دیں، میری روح کو ثواب فاتحہ پہنچایا کریں۔ یہ سن کر امام حسین بے اختیار رونے لگے۔